أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، پارہ نمبر 8. سورت کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 26. اے بنی آدم علیہ السلام کے بیٹو، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا، علیکم لباسا، تم پر لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسانوں کے لیے ہے. شدت کی سردی ہے. کبھی دیکھا نہیں ہوگا بھینس نے، گائے نے کوئی جرسی پہنی ہو، یا شدید سردی ہے تو بیڈ پر کسی کو، جانور کو سلا دیا جائے. یہ انسانوں کے لیے ہی اللہ پاک نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. لباس کے وہ ذرائع جن سے لباس بنتا ہے، روئی ہے، کپاس ہے، اس کی فصلیں، سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے. لباس کی دو مقصد اور غرض یہاں بیان ہوئے ہیں. یواری سوآتکم وریشا، وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہیں، وہ جسم کے حصے جو چھپانے کے قابل ہیں. وریشا، اور دوسرا فائدہ لباس کا وہ زینت ہے، خوبصورتی ہے. لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، یہ بھی لباس کے تقاضوں میں شامل ہے. پہلا مقصد تو یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا ریشا، زینت ہے، اس میں خوبصورتی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا لباس، ذَلِكَ خیر، بہت بہتر ہے. ایک لباس دل کے اندر، وہ ہے تقوی کا لباس، وہ بہت بہتر ہے. وہ اللہ نصیب کرے اور دل کے اندر تقوی کا لباس ہو، وہ بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ لباس بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، نہ پھسلائے تم کو شیطان، نہ فتنے میں ڈالے. جس طرح
उसने निकाला तुम्हारे माँ बाप को मिनल जन्नत, जन्नत से। तुम्हारी अम्मी का और तुम्हारे अब्बू का दुश्मन है, उससे दोस्ती ना करो। कितनी बेवकूफ़ी है कि माँ और बाप के दुश्मन से कोई इंसान दोस्ती कर ले। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, उसने निकलवाया तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से। और पहली जो सबसे दुश्मनी की वो है यनज़िउ अनहुमा लिबासहुमा। जब जन्नत से निकलवाया तो दोनों का लिबास उतरवाया। यनज़िउ, सबसे पहली जो अदावत है कि आदम के बेटे का लिबास छीनना चाहता है। बेटी का लिबास कम करना चाहता है। जो लिबास ज़रूरत है, जो शरीयत का तकाजा है, शैतान चाहता है कि इसको उतरवा लो। ये सबसे पहली दुश्मनी है। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि दिखाए उनको उनकी शर्मगाहें और सतर। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, बेशक वो देखता है तुमको, हुवा वो, व क़बीलुहु और उसका कबीला शैतान का, मिन हैथु ला तरौनहुम, तुम नहीं देखते। देखो दुश्मन है और छुपा हुआ है, छुप कर दुश्मनी कर रहा है। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, बेशक हमने बनाया शैतानों को दोस्त उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिलफ़हशाइ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। जब करते हैं बेहयाई तो कहते हैं हमने पाया इस पर अपने बाप दादा को, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया इसका। कह दीजिए बेशक अल्लाह पाक नहीं हुक्म देते बेहयाई का। क्या तुम कहते हो अल्लाह पर मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। लिबास के मुतल्लिक शरीयत ने चंद कायदे बयान फरमा के इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है। एक तो यही कि लिबास सातर हो, युवारी सौआतिकुम, सातिर हो। लिबास मोटे कपड़े का हो। जो बारीक कपड़ा है ना, जिस तरह गर्मी के मौसम में कुछ दोस्त बिल्कुल ही बारीक कपड़ा पहन लेते हैं, सारा जिस्म नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल नाजायज़ है और मना है। औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। औरतों की सूरत हाल ये है, बारीक कपड़ा लेके आओ घर में, चाहे बिल्कुल नकम्मा हो, नकारा तो बड़ी खुश होती हैं, हमारे हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है। मोटा कपड़ा ले आओ बहुत अच्छा, तो फिर आगे से बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, जहाँ से लाया वहीं फेंक के आ जाओ। ये पहला मकसद है लिबास का कि वो सातर हो, युवारी सौआतिकुम, सातिर हो। दूसरा जो कायदा शरीयत ने बताया है कि मुसलमान का लिबास काफर के मुशाबे ना हो। काफरों की जो मखसूस तहजीबें और उनके मजहबी शिआर हैं, उनके मुशाबे ना हो, ये पाबंदी है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम,
जो किसी कौम से मुशाबत करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। तीसरी पाबंदी ये है लिबास के मुतल्लिक, मर्दों का लिबास औरतों के मुशाबे ना हो, औरतों का लिबास मर्दों के मुशाबे ना हो। अब सूरत हाल इसके बारकस है, बिल्कुल बारकस है। औरतों के टखने नंगे और मर्द के टखने पर लिबास है। तो ये इंतहाई पाबंदी है। मर्द का लिबास औरत के मुशाबे ना हो, औरत का लिबास मर्द के मुशाबे ना हो। एक और पाबंदी है, मर्द रेशम नहीं पहन सकता, रेशम नहीं पहन सकता। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा। फरमाया दो किस्में हैं जहन्नमी लोगों की, मैंने नहीं देखी। प्यारे रसूल फरमा रहे हैं मैंने देखी नहीं है। वो दोनों किस्में, एक तो वो है कौम माहुम असियातुन का अजनाबिल बकर, एक वो लोग हैं जिनके हाथों में डंडे सोटे, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, जिसको चाहा चार छड़ियाँ लगा दी, दो थप्पड़ लगा दिए, जालिम है। ये जहन्नमी लोगों की निशानी है जो अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है। दूसरी किस्म आपने बताई अहले नार की, व निसाउन कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें जिन्होंने लिबास पहना हुआ है, कासियातुन लिबास पहना हुआ है, आरियातुन लिबास के बावजूद वो बरहना है, नंगी है। लिबास टाइट है लिबास और बारीक है, वो पहना हुआ भी है तो नंगी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरत भी जहन्नमी है। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है। इसलिए लिबास के मुतल्लिक़ जो कुरान और सुन्नत के तकाज़े हैं पूरे करने चाहिए। इज़्ज़त सारी इस्लाम में है, कुरान और सुन्नत में है। लिबास पहन के शीशे के सामने खड़े होते हैं, दोस्तों को कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, बड़े खुश होते हैं। लिबास पहन के अपने अल्लाह से भी पूछे ना मैं कैसा लग रहा हूँ, अल्लाह से पूछें। दोस्तों से पूछते हो ना क्या है मेरी पर्सनैलिटी, और शीशे के सामने तो अल्लाह से भी पूछे ना कैसा लग रहा हूँ। तो ये लोग जब कोई बेहयाई करते हैं, कालू वजदना अलैहा आबाअना, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही पाया, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। फरमा दीजिए बेशक अल्लाह ताला ला यामुरु बिल फहशा, बेहयाई का हुक्म नहीं देते। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। जहलियत के ज़माने में बेहयाई की हद हो गई थी। औरतें और मर्द बैतुल्लाह का तवाफ़ करते बरहना होकर, खाना काबा का, औरतें शेर पढ़ती तवाफ़ करते हुए, अल यौम यबदू कुल्लुहु औ बाज़ुहु, आज मेरा सारा जिस्म बरहना होगा या कुछ। फमा बदा मिन हो फला उहिल्लु हो, मैं किसी के लिए हलाल नहीं करती कि वो मेरे जिस्म को देखे। ये शेर पढ़ रही है, अल यौम यबदू बाज़ुहु औ कुल्लुहु वमा बदा मिन हो फला उहिल्लु हो। इस किस्म का शेर पढ़ती हैं और बरहना होके तवाफ़ कर रही, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी। कैसा बेहयाई का समान है। और कहते क्या कि हम इन कपड़ों में गुनाह करते हैं, तो गुनाह वाले कपड़े लेके तवाफ़ करें तो बुरी बात है,
اس لیے کپڑے اتار کے طواف کرتے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون، کہہ دیجئے حکم دیا میرے پروردگار نے انصاف کا، واقیموا وجوہکم، اور تم سیدھے رکھو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ مسجد جو ہے نا، مسجد ایسا لفظ ہے جس کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے سجدے کی جگہ مسجد، دوسرا سجدے کا وقت، ہم اپنی درسی زبان میں کہتے ہیں ظرف مکان اور ظرف زمانہ یعنی وقت۔ سجدے کا وقت بھی مسجد ہے، سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے، اور خالی اس کا معنی سجدہ بھی آتا ہے۔ تو قائم کرو، سیدھے رکھو اپنے چہرے ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف، اور پکارو اس کو مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو۔ دعائیں مانگنی ہے تو دین پر عمل بھی کرے نا، جیسے دوسرے پارے میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب سوال کرتے ہیں میرے بارے تو بے شک میں قریب ہوں۔ اب بندوں کو بھی چاہیے نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات مانیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا وَادْعُوا، دعا کرو، لیکن اس کے ساتھ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین بھی تو خالص کرے نا، اطاعت۔ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، آغاز کیا، تعودون، اسی طرح تم لوٹو گے۔ آغاز کیسے کیا؟ چودھری صاحب، رانا صاحب جب دنیا میں آئے تھے نا، بالکل خالی، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جانا تو خالی، بالکل لباس بھی نہیں۔ تحشرون حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اس طرح جس طرح آغاز کیا اسی طرح تم لوٹو گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ فریقا ہدا، ایک فریق کو ہدایت دی اللہ پاک نے، وفریقاً، اور دوسرا گروہ، حق علیہم الضلالہ، ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، الضلالہ گمراہی۔ ایک دوسرے مقام پر فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، خوش بخت نیک لوگ اللہ کی جنت میں، اور بے نصیب اور بدبخت فی السعیر، بھڑکتی آگ میں۔ 2 گروہ بن جائیں گے۔ انہم، بے شک وہ، اتخذوا، انہوں نے پکڑا، الشیاطین، شیاطین کو، اولیاء، دوست، اپنے حمایتی مددگار، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاتن عراتن غرلا، لوگو تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنوں کے جمع کیے جاؤ گے، جس طرح ہم نے تمہاری
پہلی تخلیق کی ابتدا کی، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارا ذمہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3349 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2860۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ اگر ماں باپ نہ بنائیں تو پھر وہ فطرت پر رہیں، فطرت پر اور اسلام پر۔ تو جس طرح عرض کیا، لوگوں میں بات مشہور ہے، ماپے کماپے نہیں ہوتے، پوت کپوتو ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے ماپے کماپے ہوتے ہیں، پہلے وہ بچے کو بے دین بنا لیتے ہیں، ایسے اداروں میں اور ایسے ماحول میں بچے کو رکھتے ہیں کہ وہ بے دین بن جاتا ہے، پھر بعد میں وہ کپوتو ہو جاتا ہے۔ پہلے ماپے کماپے ہوتے ہیں، بعد میں پوت کپوتو ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر ہے۔ ماں باپ اس کو بناتے ہیں یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ تو اس حدیث اور وہ جو محاورہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کبھی ویسا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ ایسے ہوتا ہے، زیادہ ایسے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385، صحیح مسلم شریف کتاب القدر حدیث نمبر 2658۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور پیارا فرمان، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقھا او موبقھا۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر 223 ہے، یعنی ہر آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے، اپنی جان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی ہسپتال میں مریضوں کو دوائی دے رہا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ پھر آگے دو قسمیں ہیں، کوئی تو ایسے کام کر رہا ہے جو اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور کوئی ایسے کام کر رہا ہے کہ اپنے وجود کو جہنمی بنا رہا ہے، جہنمی بنا رہا ہے۔ فمؤتقھا او موبقھا، اس کو آزاد کر رہا ہے یا اس کو ہلاک کر رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے متعلق، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور لوگ بیت اللہ میں برہنہ طواف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پڑھ کے سنائی اور فرامین اور لباس کے متعلق فرمایا، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ سفید لباس پہنو، سفید یہ بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو جو فوت ہو جاتے ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، سنن ابی داود ہے، جامع ترمذی ہے،
سنن نبی داود میں حدیث نمبر 3878 ہے اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 994۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ وہ برہنہ نماز پڑھتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب نے اس بات کا حکم دیا کہ زینت لباس ہو، صاف ستھرا ہو، پاک ہو۔ تو جب خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے گھر میں جائیں نماز کے لیے تو لباس اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت لباس ہو اور زینت والا۔ زینتکم یہ نہیں ہے کہ سسرال میں جائیں تو بڑا اچھا لباس اور مسجد میں آئیں تو ٹوٹا پھوٹا، میلا کچیلا اور ردی جو پھینکنا ہے نا ابھی، وہ چلو پھینکنے سے پہلے پہن لو اور مسجد میں آ جاؤ۔ ایسا نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کے ساتھ۔ ایک مسئلہ جو انتہائی توجہ طلب ہے وہ ہے ننگے سر نماز۔ اس مسئلے میں دو انتہا اپنی حدود کو پہنچ چکی ہیں۔ ایک تو وہ کہ سر پہ کپڑا لو، لازمی لو، ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی ننگے سر نماز نہیں ہوتی عورتوں کی۔ حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ المرأۃ الا بخمار، عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی، مرد کی ہو جاتی ہے۔ احرام میں بھی عورت کے لیے لازم ہے سر پہ کپڑا ہو، مرد کے لیے کہ سر ننگا ہو احرام کی حالت میں۔ تو یہ جو بات ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ دوسری انتہا، کپڑا موجود ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، پھینک دیا اور نماز شروع کر دی، یہ بھی انتہائی نامناسب ہے۔ دونوں انتہائیں ہی غلط ہیں۔ کپڑا ہو، سر پہ ٹوپی ہے، رومال ہے تو یہ افضل ہے، اولا ہے، مندوب ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو ساری زندگی کبھی ننگے سر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ایک نماز میں ساری زندگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کپڑا ہے ادھر رکھا ہے اور نماز شروع کر دی ہے، اور فرمایا سمجھانے کے لیے لے یرانی احمق مثلو کا، تجھ جیسا بیوقوف دیکھ لے کہ ننگے سر بھی نماز ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عام جو حضرت جابر کا طریقہ تھا نا، وہ سر پہ کپڑا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا پھر ہی سوال آیا ہے نا، روزانہ ہوتا تو سوال ہی نہ آتا پہ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو دونوں انتہائیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ میرے خیال میں جو ننگے سر کا مسئلہ ہے نا، جتنا وقت اس پہ لگتا ہے اتنا وقت اس کام پہ لگانا چاہیے کہ ننگی داڑھی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کپڑے جو سر پر ہے اس کا مسئلہ ہی نہ کریں، نہ سنیں نہ سنائیں، نہ اس پر بحث کریں، نہ اس کو موضوع بنائیں۔ موضوع کس کو بنائیں کہ ننگی داڑھی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اسی پہ بحث کریں، اسی پہ موضوع رکھیں۔ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھاؤ اور پیو، کھانا رہبانیت میں کھانا چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ بھی اور پیو بھی، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، زیادہ نہ کھا لو، پیٹ نہ بڑھاؤ۔ پیٹ بڑھ گیا نا تو ولا تسرفو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تھوڑا کھائیں، تھوڑا پئیں، تھوڑا سوئیں۔ زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اچھے لوگوں کی علامت نہیں۔
अच्छे लोग बोलते भी थोड़ा है, खाते भी थोड़ा है, सोते भी थोड़ा है। ये सारी हिकमत इसमें आ गई। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, सारी हिकमत और सारी दनाई। ये बातें को डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई हकीम नहीं बताएगा, रब का कुरान बताएगा। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, नहीं अल्लाह ताला पसंद करता इसराफ करने वालों को। हदीस पाक में आता है मा मला अब्नु आदम व्यान शर्रम मिन बतनिन, सबसे बुरा जो बर्तन है ना, सबसे बुरा वो पेट है, भरता ही नहीं, भरते रहो भरता ही नहीं। चंद लुकमे काफ़ी हैं, जैसे कमर सीधी रहे, एक हिस्सा खाने का, एक पीने का और एक सांस का, बस चंद लुकमे काफ़ी हैं इंसान की कमर को सीधा रखने के लिए। बेहस्बे इब्ने आदमा उकुलातुन युकिमना सुलबहू, ये हदीस पाक जामे तिरमज़ी हदीस नंबर 2380 और सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3349। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।